الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلوا علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ اثنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ دوستو، نہ میں کو خطیب ہوں، نہ میں کو عالم ہوں، نہ میں کچھ پیر ہوں، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراسی ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمی ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈاکیا ہوں، اور اس دنیا میں پھر رہا ہوں صرف ایک ہی چیز لینے کے لیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لوگوں کے چہرے کھل جائیں، وہ کھلے ہوئے چہروں کو اپنی سیڑھی میں ڈال کے سرکار کی بارگاہ میں ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، میرا ایک اپنا کام ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں ان لوگوں کا ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلامت کرتا رہتا ہوں۔ یہ میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ جیسے یہ حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ اتنے یہ کام میں نہیں کرتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کروا لیتے ہیں۔ ہم لوگ اس پہ تکبر نہ کریں، بلکہ ہماری خوش بختی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے کام لے لیتے ہیں، اور میرے مالک قدوس اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرما دیتا ہے اور ہمارے سے اچھا کام کوئی کروا لیتا ہے۔ اس میں ہم نہ کوئی وہ فخر کرتے ہیں نہ کچھ کرتے، ہم تو یہ اپنی خوش بختی سمجھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے اور ہم یہ کام کر لیتے ہیں۔ اور اصل جو میرا یہاں آنے کا مدعا ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چرچا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چرچے کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ورد پکائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے غلاموں کے آنکھوں سے لے کر سرکار کی بارگاہ میں کریں۔ اور میرا ہمیشہ وتیرا ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جا کے جہاں جہاں بھی جاتا ہوں ان کا نام لے کے سرکار فرماتے ہیں کہ میں ہر شخص کے سلام کو جانتا ہوں، اس نام جانتا ہوں، اس آدمی کا، اس کے باپ کا نام جانتا ہوں اور اس کے دادا کا نام جانتا ہوں۔ ہمارا کام ہے جا کے کہنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ یا رسول اللہ میری طرف میرے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، سنگی رشتہ دار ان طرف سلام کو قبول دوستوں میں، اور مصطفیٰ اسلامک سینٹر میں جتنے لوگ آئے تھے ان کی طرف سے سلام کو قبول فرماؤ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام سینٹر والوں کا سلام پہنچ گیا تو آپ آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جو بیچ میں سینٹر میں جو میرا دل اور میری بات ہے، جو میرا مشن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا سبب بن جائیں کہ وہ دوزخ کی طرف نہ جائیں اور جنت کا ان کے لیے سبب بن جائے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصطفیٰ سلامت سینٹر کے بارے میں دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کا سبب میں بن جاؤں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ اب آپ یہ بتائیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے یہ دعا فرما دیں، اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ اللہ کی برکتیں اس کے اوپر نازل نہیں ہوں گی، ان کے اوپر سلامتی نہ ہوگی؟ ہوگی۔ تو میرا یہ چھوٹا سا مشن ہے، خاموشی سے میں رہتا ہوں، خاموشی سے آتا ہوں، لیکن اندر ایک ایسا تھرمومیٹر میرے اللہ پاک نے میرے اندر لگا رکھا ہے کہ میں لوگوں کو چہروں کی محبت جو ہے سرکار کے بارے میں وہ اپنے دل میں اس تھرمومیٹر میں بند کر کے لے جاتا ہوں۔
میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے جب سرکار کا نام آئے تو مسکرا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے، یہ میرے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ کوئی آدمی کہیں بھی اللہ کے فضل کے سوا نہیں جا سکتا، اور نیک کام کوئی اللہ کے فضل کے سوا نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی خیر کا کام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے اہل خیر رکھا ہوا ہے، وہ امریکہ رہیں، وہ یورپ رہیں، مدینے رہیں، پاکستان میں رہیں، ان سے اللہ پاک خیر لیتا رہے گا، ان کے ہاتھ سے خیر کے کام ہوتے رہیں گے، وہ مخلوق کی خیر کرتے ہی رہیں گے۔ وہ نہیں بھی کرنا چاہیں گے تو اللہ پاک ان سے خیر کا کام لے لے گا۔ اور جو شر والے لوگ ہیں، پاکستان رہیں، مدینے رہیں، مکہ رہیں، جہاں بھی رہیں، ان سے شر ہوتا ہی رہے گا۔ جن لوگوں نے عالم ارواح میں نبی کریم صلی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے وہاں محبت کی ہے، وہ آج بھی محبت کریں گے۔ جو عالم ارواح میں خیر کرتے تھے وہ آج بھی خیر کریں گے۔ جو عالم ارواح میں لبیک کہا ہے انہوں نے آج بھی حج کرنا ہے۔ جنہوں نے اس دن کہا ہے انہوں نے اس سال بھی لبیک کرنا۔ تو یہ جتنے لوگوں سے اچھے کام ہوتے ہیں، میرا ان کو سبق ہے، میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ سے کوئی خیر کا کام لیا ہے، اور ہمیں اللہ تکبر اور غرور سے بچائے، استقامت نصیب فرمائے اور ریاکاری سے بچائے۔ اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں خیر کے لیے چنا ہے۔ سب سخیاں تو کرتی ہیں پیا کو یاد، سہاگن وہ ہیں جنہیں کریں پیا یاد۔ ساری اللہ اللہ کرتی ہیں، سب لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ میرا ہے، جسے سرکار کہتے ہیں یہ میرا ہے، اس جیسا کوئی خوش نصیب ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور یاد رکھنا، جن دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، جن چہروں کو یہ سن کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے جن کے چہرے 14 کے چاند کی طرح چمک جاتے ہیں، وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، جن کے قلبوں میں، جن کے دلوں میں سرکار کا پیار ہے، اللہ پاک نے اس کے سبب پیدا کر دینے ہیں کہ اس کے مرنے سے پہلے اس سے کام ایسے لے لینی ہے اور توبہ ایسی کرا لینی ہے کہ وہ جنت کا حقدار ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک شخص کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں۔ کوئی کاروبار ہے؟ نہیں۔ کس لیے جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طرف سے 2 انعام لے دو، ایک تجھ کو سلام، ایک تو جس کو ملنے جا رہا ہے اس کو سلام، ایک تو جنتی ہے ایک وہ جنتی ہے۔ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا ایک سبب ہے توبہ کا، میرا اور آپ کا بیٹھنا ایک سبب ہے۔ ہم بیوقوف نہیں ہیں، 14,000 کلومیٹر پہ ادھر آئے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ سرکار نے ہمیں ڈیوٹی لائی ہے کہ اپنے میرے غلاموں کو دیکھو اور میرے غلام آپ کو دیکھیں، کہ نہ کوئی آپ کا کاروبار وہاں ہے، نہ آپ کی رشتہ داری ہے، صرف اللہ کے لیے جانا ہے۔ آپ ان کو دیکھ لو، وہ آپ کو دیکھ لیں، میرے انعام ان کے اوپر بھی ہوں گے، تیرے اوپر بھی ہوں گے۔ تو یہ سارے سبب ہے ہمیں آگ سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے غلاموں کے پاس اپنا غلام بھیج دیا ہے۔ آج آپ بھی خوش بخت ہیں اور آپ کی وجہ سے میں بھی خوش بخت ہوں، ہم دونوں گھر خوش بخت ہیں۔ آپ اس لیے خوش بخت ہیں کہ آپ کا ہمیشہ اس بارگاہ میں سلام ہوتا رہے گا۔ میں زور کو جاؤں گا تو سلام عرض کروں گا، کہوں گا یا رسول اللہ مصطفیٰ سینٹر والوں کا سلام قبول و منظور فرما، واپس آؤں گا کہوں گا مصطفیٰ والوں سینٹر کا سلام قبول و منظور ہو۔
جب کسی کے پاس بار بار سلام دیتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے وہ کون ہے، اسے آنا تو چاہیے۔ سلام دیتے ہیں کہ صوفی صاحب نے آپ کو سلام دیا ہے۔ ابھی 2-4 دوست میرے ملے ناصر صاحب کے ہاں، تو انہوں نے کہا ذکر تو آپ کا بڑا سنا لیکن دل کرتا تھا کہ آپ سے ملیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناصر صاحب ان سے میرا تذکرہ کرتے تھے، اب تذکرہ کرنے سے ان کے دل میں میرے لیے محبت بنی اور ان کی چاہت تھی کہ ہم صوفی صاحب کو ملیں۔ یہ ہے ہمارا دنیا دار کا، وہ تو کائنات کے مالک ہیں، ان کے پاس تذکرہ کریں تو وہ 1000 بار سوچتے ہیں کہ ان کو لاؤ، ان کو لاؤ، ان کے سبب پیدا ہوں اور وہ ہمارے پاس آئے، ہم ان کو دیکھیں۔ دیکھتے تو وہ یہاں بھی ہیں، ہمارا ایمان ہے، وہ ہر جگہ دیکھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ میں نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنا ہے، تو اللہ پاک نے کہا کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ کہا اے میرے مالک مجھے یقین ہے، لیکن عین الیقین کے لیے یہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے ان کہا کہ پرندوں کو رضا رضا کرو، ان کو پھینکو پہاڑوں پہ اور نام دو تو وہ آئیں گی، تو عین الیقین ہوا، وہ پیغمبر تھے۔ وہ ہم تو گناہ گار سے امتی ہیں، اگر مدینے چلا جاتا ہے تو اس کو عین الیقین ہو جاتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی یاد میں رکھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت میں رکھتے ہیں، مجھے اپنے پیار میں رکھتے ہیں، اور شفقت کا دست مبارک آپ کا میرے پیچھے ہے، اس لیے کہتے ہیں آجو اسلام سینٹر والے ہو، آجو آجو میری بات۔ یہ سبب ہے۔ میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پہ میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے اور کسی کے ساتھ میرا کاروبار نہیں ہے، اگر ہے واسطہ تو مصطفیٰ کی وجہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے واسطہ ہے۔ چاہے میں جتنا گناہ گار ہوں، چاہے تم جتنے گناہ گار ہو، وہ صحابی کی وہ جو سنت ہے ہم اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ پاک۔ ایک میں مدینے کی بات میرا دل کرتا ہے کہ ٹائم بھی آپ کا بہت ہو گیا، نماز کا اگر اجازت دے تو ٹھیک ہے، کیونکہ نماز پہ جب ہماری اٹھے کرتے ہیں لوگ۔ مکہ شریف کے پاس ایک جمجوم شہر ہے، اب شہر ہو گیا، پہلے گاؤں تھا۔ وہاں سے ایک آدمی ہر سال روضہ رسول پر سلام کرنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں جاتا تھا۔ اس ٹائم پیدل جاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ہر سال سلام عرض کرتا تھا۔ ایک سال جب وہ بوڑھا ہوا، بیمار ہوا، تو اس نے ارادہ کیا جانے کا، تو بچوں نے کہا آپ بیمار ہیں، اس سال نہ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مرنا تو ہے، میں یہاں مر جاؤں گا یا راستے میں مر جاؤں گا، آپ مجھے کھچر پلا دیں، سامان ساتھ رکھ دیں اور منہ مدینہ شریف کی طرف کر دیں۔ وہ 2-4-5 دن تک سفر کرتا کرتا مدینہ شریف میں گیا۔ جب وہ باب اسلام سے داخل ہوا تو ان کے اوپر ایسے رڑتا ہوا وہ سیدھا سرکار کی بارگاہ میں گیا، جا کے عرض کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ، السلام علیکم سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم تاج العلماء و سیر النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام آیا رڑ کے جانا کھڑے ہو، ابھی اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے تھے، اللہ نے آپ کو ایسی ایک طاقت بخشی کہ وہ فوراً کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے باب اسلام سے باہر ایسے پہلوانوں کی طرح جا رہا ہے۔ وہ دربان سے پوچھتے ہیں ابھی تو ایسے جا رہا تھا، کیا ڈرامہ کر کے جا رہا تھا؟ کہتا ہے نہیں، ڈرامہ کر کے نہیں جا رہا تھا، بارگاہ میں آیا تھا، مانگا ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگا، اس نے عطا فرما کے شفا عطا فرما کے۔ یاد رکھو اس بارگاہ میں صرف مانگنے کا فرق ہے، صرف مانگنے کا فرق ہے، وہاں عطا میں دیر نہیں۔ ایک دوست کرمین شریفین میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا اور سلام عرض کر رہا تھا، رو رہا تھا،
تو ہم نے مغرب کی نماز میں آیا تو وہ شخص اسی طرح رو رہا ہے سرکار کی بارگاہ میں کھڑا اور سلام عرض کر رہا ہے. تو ہم نے سوچا کہ رقت آمیز انداز میں سلام عرض کر رہا ہے اور رو رہا ہے. عشاء کی نماز کو جب آئے تو مجھے اس کے اوپر بڑا پیار آیا. وہ رو رو کے بیٹھا. میں نے کہا اتنا سرکار سے اس کی محبت ہے تو میری جیب میں گنبد شریف کا رنگ مبارک تھا, میں نے اس کی تلی پہ رکھ دیا. جیسے ہی میں نے اس کی تلی پر رکھا اس نے ایسے مجھے لپیٹا اور چیخ ماری. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا اثر کا میں سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں رنگ مبارک گنبد خضرا کا ملتا ہے, مجھے نہیں پتا کہاں سے ملتا ہے, میں نے یہاں ہی لینا. وہاں مانگنے کا ہے, دینے میں کوئی فرق نہیں. اور اسی ایک چھوٹی سی ایک اور بات ہے کہ لنگر چلاتے ہیں وہاں رمضان میں. ایک دوست اندر اتکاف بیٹھا, اس نے کہا میں نے تو اندر ہی کھانا, مجھے بریانی لا کے دو. میں نے یہاں پیچھے چھپا کے جا کے اس کو بریانی دینی تھی. جب میں وہاں اس کے محل میں جگہ پہ پہنچا تو وہاں وہ موجود نہیں تھا. تو ایک پلر کے دوسرے کے ساتھ ایک بابا بیٹھا تھا. میں نے کہا بریانی کھانی ہے؟ کہنے لگا میں نے سرکار سے ضد لگا رکھی ہے کہ یہاں ہی بریانی کھانی ہے, یہاں بھیجو. اصل ساری جو بات میری بات کرنے کی ہے کہ ہمیں مانگنے کا انداز نہیں ہے. آپ یہاں سے پکاریں وہ 1 سیکنڈ میں دیتے ہیں, جہاں سے بھی آپ پکاریں صرف ہمارے مانگنے کا. ایک میں آپ کو مدینہ شریف کی کیونکہ بات ہے, آج میں نے پورے 12 دن یہاں رہا ہوں, کہیں کوئی گفتگو نہیں کی. خاموشی سے میں اپنا نعتیں سنتا ہوں اور اپنی سی ڈی چلاتا رہتا ہوں خاموشی سے. جس طرح قدیر بھائی بیٹھے ہیں میں خاموشی سے بیٹھا رہتا ہوں. آج میرے انہوں نے چابی دی ہے تو میں نے کہا چلو اللہ بدائی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز مغرب کے لیے پڑھنے جا رہا تھا تو میرے بیٹے نے پیچھے سے ٹیلی فون کیا, پاپا آپ کی دکان کو آگ لگ گئی. اور جو وہ دفاع مدنی ہم بولتے ہیں ان کو, یہ جو فائر بریگیڈ والے ہیں وہ آ گئے اور وہ دروازے کے تالے توڑنے کی اس میں ہیں. میں قدمین شریف سرکار کے باب جبریل سے ایک قدم آگے ایک پیچھے میں اندر داخل ہو گیا رہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال, میری دکانیں, میری اولاد سب کچھ تیرا. اب حفاظت آپ نے کرنی, میں نے نہیں کرنی. اور جب انسان کو کوئی جھٹکا لگے نا اس کو رکت بھی بڑی آتی ہے. خوب رویا, رو کے نماز پڑھی, باہر نکلا. میں کہا اوکے. میرے بیٹے کا فون آیا کہ انہوں نے دروازے توڑے ہیں اور کچھ ایک تھان کو بھی کچھ نہیں ہوا, صرف دعائیں دعا تھا. بات یہ ہے کہ سرکار بعد ایک آدمی میرا پتہ نہیں میٹر کھل گیا ہے, اگر نماز کی وہ نہ کرو تو میں بول دوں اجازت ہو تو. مجھے میرے پاس ایک حاجی آیا. میں نے اسے کہا کہ یہاں سے خط ڈالیں تو ہمارا گاؤں ہے موڑ کھنڈا, تو وہاں سے 1 منٹ کے بعد نکل آتا. تو وہ کہنے لگا حاجی صاحب آپ کو 25 سال ہو گئے, ابھی جھوٹ چھوڑا نہیں آپ نے, جھوٹ ہی مار رہے ہیں, 25 سال مدینے میں رہ رہے ہیں. وہ تھا سچا کیونکہ اسے علم نہیں تھا. میں نے کہا حاجی صاحب آپ ایسے کرو, ایک خط لکھ کے دے دو, میں ڈالتا ہوں, شام کو آپ کو ٹیلی فون کر کے گھر سے پتہ کر دو. اس نے خط لکھا, میں نے فیکس میں ڈالا. فیکس میں ڈال کے ہمارے موڑ ڈھونڈے پہنچ گیا, اس کے بعد اس کے گھر دے دیا. انہوں نے خط لیا, اس نے بولا ٹیلی فون کر کے کہ میں نے یہ لکھا ہے. ان کا ابو جی آپ نے فلاں فلاں باتیں لکھی. مجھے آ کے کہتا جی صاحب تھوڑی گل تو سچی ہے. آدیاں بھابیاں بارے ذرا کرنے ہیں نا, میری گل ذرا سمجھو, نقطے نو سمجھو. بھابیاں بارے کرنے ہیں نا, میرے بیچارے ہیں سچے, کیونکہ انہوں نے فیکس کا نظام کے بارے انہوں نے علم ہی نہیں ہے. نہ انہیں کدی سیٹلائٹ چلائی, نہ کدی انہیں موبائل چلایا, نہ انہیں کدی ٹھوت پہ ایپل ٹھوت چلایا. اگر وہ چلا دے ہوندے انہوں نے تجربہ ہوتا تو بابا مینوں پہلوں آتا تسی جھوٹ مار رہے ہو. لیکن جدو بابے کا پریکٹیکل ہویا, بابے کا جدو پریکٹیکل ہوا کہندا ہے صوفی صاحب تسی کہندے ٹھیک ہو. اے 4-5 سال ٹھہر کے انہاں سارے نے کہنا تسی کہندے صحیح ہو.
کہ ساڈے سرکار سنتے ہیں، ساڈے سرکار مہربانی فرماتے ہیں. جس قدر محبت اور پیار تہاڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئے گی، اس قدر تہاڈا رابطہ ہوئے گا، اس قدر تسی فیض اٹھاؤ گے. یہ اولیاء کرام نے انہوں نے بیٹھے مدینہ نظر آتا پہ، وہ اتوں بیٹھے گنبد پہ ویکھتے ہیں. ہاں جی، کئی بزرگان دین نے جڑے جنہ کا دل صاف ہوا ہے، جنہ ذکر کیتا ہے، جنہ سرکار نال محبت کی تھی. اسی تسی تو گناہگار ہاں، اسی انہوں کا نام لے کے راضی ہاں. ساری اوقات ایڈی کو ہے، اسی چھوٹی جی اوقات والے ہاں، اسی انہوں کا نام لے کے سینے نو ٹھنڈ پا لیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک نظر عنایت دی آخری چشتی صاحب بار بار میں چوڑیاں وڈ رہے ہیں، حالانکہ میں مختصر کرنا چاہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ سن 1980 تو لے کے ہن تک جتنی مرتبہ رنگ ہویا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر عنایت فرمائی تے اسی رنگ کر رہے. شروع دے وچ ساڈے اے حضرت صاحب تا ساڈے نالوں بھی اچھے نے. یہ ریاض الجنہ دا ایئر کنڈیشن دا کام کرتے رہے، اتنے گنبد دے ساڈے نال کام کرتے رہے، مزید حرم دے بے شمار کام جڑے نے یہ ساڈے سلطانی صاحب بھی کرتے رہے. تو میں ایک نکی جی گل اپنی سنانا، گناہگار جو گناہگار آدمی ہے جو انہوں نے واقعہ پیش آیا، شاہدہ جنوں کہندے نے اسی وہ پیش کرنے ہیں. بڑی لکھی گل کا تو سانوں پتہ نہیں، سانوں جٹکیاں گلاں دا پتہ. گنبد شریف تے سیڑھی لگ گئی، میں پاکستان سا تے جسلے پاکستان سان میرے بیٹے نے ٹیلی فون کی جی رنگ کا کام شروع ہو گیا، تسی پاکستان ہو. تو میں ٹکٹ کٹا کے مدینہ شریف آ گیا. جس لیے اگے آیا تو وہ لوگ جڑے نا انہیں کہا جی نا ایکی اسی کام تے لگے ہیں جنہوں نے سب ورکے بن گئے ہیں تو ہوں تمہوں اجازت نہیں ملتی. میں آ کے تھلے بڑا پریشان بیٹھ گیا. تو ایک حرم ملن لادن والا دوست سے کام کرتا کی کہہ سکھ صاحب کیوں پریشان بیٹھو؟ میں نے کہا تو کہنے پریشان اسی ہر دفعہ رنگ کرنے آئے کہ مینوں انہیں جواب دے دیتا ہے. کہنا ہے کہڑی گل؟ جاؤ سرکار دے قدمین شریفین کہو آگے سے نہیں یا رسول اللہ اگر نہیں یا حبیب اللہ، یہ رٹا لا دیو، اے رٹا لا دیو. تو اللہ پاک سبب بنائے گا. میں رٹا لایا، وہ بندے میں تکلیف ہوئی ہوگی تو رون بھی بڑا آتا ہے اپنا. ٹھیک ہے، رو رو کے جی پھول گلاب دے مانگوں ہو گئے نا. تو میں بابے ابو بکر صدیق تو اتنے چڑھ گیا سیر دا گنبد انہاں کپڑیاں دے وچ. 3 چوکیاں نے، میں جا کے ہاتھ لا لیا. وہ تو نور محمد صاحب سن سارے دوست ایک وہ کام کرتے سن، کہنے لگے نا 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 جی تھی تھلے اترو، تھی ایویں کیویں آ گئے، سارے واسطے بڑی پرابلم ہوئے گی. وہ ورکا بنتا ہے، CID دستخط کر دیے، رئیسہ دستخط کر دیے، یوجنا جہی وہ ساری دستخط کر دی، پھر تھی اتنے آ. میں کہ میری منظوری ہو گئی، مینوں کام کرنا. انہیں کہنا ہاں جی تھلے اترو. میں تھلے اتر کے آ کے پھر بہ گیا. یہ آدھا گھنٹہ بہ کے پھر میں چڑھ گیا. مینوں کسی نے پوچھا جا کے میں پھر گنبد نو ہاتھ لایا. میں کہا بھائی میرا جڑا کام بن گیا ہے تو تھی مینوں کام کران دیو. انہیں کہا نا جی تھی تھلے جاؤ. سکری اگر کہہ دے محمد علی سکری تھی، اگر وہ کہہ دے مدیر تو پھر کام بنتا، ورنہ نہیں. جس لیے میں تھلے گیا تو اگے کھڑا تو کہنا بہن یا صوفی تو کدھر ہے؟ میں تین 3 دن تو ڈھونڈ رہے ہیں. میں کہا مینوں اتنے نہیں جان دیں. انہوں نے ورکا لو، کہنا نہ تو فکر نہ کر. وہ سارے نے کہا کہ آدھا نفر خاص میرا بندہ خاص ہے، 1 مہینہ اتنے جانا تھلے آتا رہے گا، ان کو پوچھے نہ ایڈا وال سی نہ ایڈا چج سی. ہم چجے جے بندے سن تو سائیاں نے مہربانی فرما کے پھر رنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میرا گل کرنا ہے مقصد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کر لو. سرکار دو عالم اے نکے نکے گلاں جہے بندے فیکساں کا نظام نہیں نہ جانتے ان کی گلاں کرنا تو ذرا دور رکھیا کرو. جہے لوگوں بابے ورگے لوگوں تو ذرا تھوڑا جہا میری گل سمجھ آیا جی، انہوں تو دور رہا کرو. حقیقت تسی حق تے سچ دے ہو بندے ہو، اہل سنت والجماعت دے آدمی ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اے علمی تے کلمی تے دوجیاں گفتگوؤں دے وچ چکر وچ نہ آیا جی، کیونکہ انہوں دا مشاہدہ کوئی نہیں ہوندا. وہ ایویں گلاں ہی مارتے رہندے نے. درویشاں نے سانو سرکار نے ایسے ایسے ولی عطا فرمانے غوث پاک جیسے، ہاں جی حضرت داتا حجویری جیسے، پاک پتن شریف والے خواجہ فرید جیسے. سانو اللہ نے ایسے ایسے ولی دیتے نے جنہیں 100% مشاہدے ہی کیتے. انہاں مشاہدیاں والے لوگوں تو دور نہ ہویا جی. یاد رکھیا جی، مشاہدیاں نال رہو گے نہ کوئی جنت اوکھی ہوئے گی
ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਲੱਗਣਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਦੇਗੀ ਥੱਲੇ, ਜਹੰਨਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਦੇਗੀ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਟੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਦੀਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ